الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم فہو الذی تم معناہ وصورتہ ثم اصطفاہ حبیبا بارئ النسم۔ معزز سامعین، حاضرین و ناظرین عزیز وقار، اس سے قبل ماہ ربیع الاول شریف کے آغاز میں ہمارا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پارٹ 1 آپ کے سامنے آیا۔ آج کے ہمارے اس درس میں آپ کے سامنے صحیح حدیث مبارکہ میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حلیہ مبارک کے حوالہ سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ رب الجلال ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتار، کردار، رخسار، آپ کی چال ڈھال، لب و لہجہ اور ہر ایک سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے ایک الگ جماعت تھی صحابہ کی، انشاءاللہ ان کے نام مبارک، ان کی فہرست ہمارا جو پارٹ 3 ہوگا اس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ صحابہ کی ایک جماعت تھی، ایک گروپ تھا، ایک گروہ تھا کہ جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بیان کرتا تھا۔ ان میں سے اس گروپ کے جو سرخیر تھے وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ آپ کا نام سر فہرست اور صف اول کے اندر ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ اس حدیث پاک کے راوی بھی ہیں اور آپ اس کے بیان کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک جب آپ بیان کرتے تھے تو ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، کان علی رضی اللہ تعالی عنہ اذا وصف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ جب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک آپ بیان فرماتے تھے تو اس انداز میں آپ فرماتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یکن بالطویل المماغط، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ بہت زیادہ دراز قد کے مالک تھے، ولا بالقصیر المتردد، اور نہ آپ بہت زیادہ کوتاہ قد کے مالک تھے، نہ آپ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹے قد کے تھے، مگر ولم یکن، بلکہ کیا تھے، وکان ربعۃ من القوم، آپ قوم کے جو درمیانے قد کے لوگ تھے ان کی طرح تھے، درمیانے قد لوگوں کی فہرست میں تھے، یعنی جس طرح درمیانے قد کے لوگ، آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ یوں حضور رحمت عالم کے قد کو لوگوں کے ساتھ تشبیہ دینا یہ بھی ایک مناسب نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ درمیانے قد کے تھے، نہ بہت زیادہ لمبے تھے، لم یکن بالطویل الممغط ولا بالقصیر المتردد، نہ بہت لمبے قد کے مالک تھے اور نہ بہت ہی چھوٹے قد کے، بلکہ آپ درمیانہ قد کے مالک تھے۔ ولم یکن بالجعد القطط ولا بالثبت کان جعدا رجلا، آپ کے جو بال مبارک ہیں ان کے متعلق حلیہ بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ولم یکن بالجعد القطط، آپ کے جو سر مبارک کے بال تھے، آپ کے بال شریف بہت زیادہ پیچدار نہیں تھے، ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ پیچدار نہیں تھے، ولا بالثبت کان جعدا رجلا، اور نہ بہت سٹیٹ تھے، نہ بہت زیادہ کرلی ہیئر تھے اور نہ بہت زیادہ سٹیٹ تھے، بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی تھی آپ کے بالوں کے اندر۔ اور پھر یہاں تک فرمایا ولم یکن بالمطہم ولا بالمتقلثم، اور فرمایا نہ آپ بہت موٹے تھے، آپ کا بدن مبارک بہت موٹا نہیں تھا، نہ بہت موٹے تھے اور نہ ہی آپ گول چہرے والے تھے، آپ کا جو جسم مبارک تھا بہت موٹا نہیں تھا اور نہ آپ کا چہرہ بہت گول تھا،
بلکہ فرمایا یہ گیا ہے، اس میں آپ نے بیان کرتے ہیں وَقَانَ فِي الْوَجْهِ تَدْوِيرٌ، بلکہ تھوڑی سی معمولی سی گولائی آپ کے چہرے مبارک کے اندر تھی، نہ بہت زیادہ موٹے بدن کے تھے اور نہ بہت گول چہرے کے، بلکہ تھوڑی سی گولائی جو تھی وہ آپ کے چہرے مبارک میں تھی۔ اب ید مشربن، اور فرمایا کہ اب ید مشربن، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ مبارک تھا، پہلے آپ کے جسم مبارک کا ذکر ہوا، پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک کا ذکر ہوا، والضحیٰ والے چہرے کا ذکر ہوا۔ آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ آپ کی رنگ مبارک کا ذکر ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ اب ید مشربن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید سرخی مائل تھے، اور ادعج العینین، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھیں تھیں وہ بالکل سیاہ تھیں، ادعج العینین، اہدب الاشفار، آپ کی جو پلکیں تھیں لمبی پلکیں تھیں، دراز پلکیں مبارک تھیں، جلیل المشاشی والقتد، آپ کے جوڑ مبارک کی ہڈیاں موٹی تھیں، مضبوط تھیں، اور کانوں کے درمیان کی جو ہڈیاں ہیں وہ بھی مضبوط تھیں اور پرگوشت تھیں، اور فرمایا اجرد ذو مسربۃ، آپ کے جسم مبارک پہ بال زیادہ بال نہیں تھے، آپ کے پورے جسم پہ زیادہ بال مبارک نہیں تھے، ششن الکفین والقدمین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو ہتھیلیاں مبارک اور آپ کے قدم مبارک جو تھے وہ پرجوش تھے، پرگوشت تھے، اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے آپ کے ہاتھ مبارک کی ہتھیلیاں اور قدم شریف کی ہتھیلیاں۔ اذا مشى تقلع، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں تو آپ اب کی چال ڈال کا ذکر مولا علی اپنی زبان میں کرتے فرماتے ہیں اذا تقلع، جب حضور رحمت عالم چلتے، اذا مشى تقلع، جب حضور چلتے تو آپ بڑی قوت کے ساتھ اپنا قدم اٹھاتے، اور کانما یمشی فی سباب، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ رسول کریم کہیں پستی کی طرف اپنا قدم رکھ رہے ہیں، اتنا مضبوط انداز میں قدم اٹھاتے اور مضبوط طریقے سے زمین کے اوپر رکھتے تھے۔ وَإِذَا الْتَقَطَ مَعًا، سامعین یہ ایک ایسا وصف ہے جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں جس کا آج بڑا فقدان ہے، کہ یہ تو ایک تکبر کی بہت بڑی علامت ہے کہ بہت سارے احباب، بہت سارے ساتھی جب کسی کو سلام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ زبان سے لفظ سلام صحیح معنی میں ادا نہیں کرتے، ان کے لفظ سلام کی پروننسیشن کریکٹ نہیں ہوتی۔ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ الگ ٹاپک ہے، اس کو انشاءاللہ الگ لے کے آئیں گے۔ سلام علیکم کہتے ہیں تو سلام کا مطلب ہے ہلاکت ہو تم پر، تو ایسا بندہ اگر جان بوجھ کے سلام کو بگاڑ کے کرے سلام علیکم، تو اس کے متعلق یہ حکم ہے کہ جس طرح کا وہ سلام کہہ رہا ہے اسی طرح اس کو جواب دیا جائے۔ ایک تو یہ بات ہے، اگر کوئی سلام کرتا ہے تو بہت سارے دوست احباب ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ سلام تو کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، مگر ان کا جو لب و لہجہ ہے وہ بھی الگ سا انوکھا ہوتا ہے، اور ان کا چہرہ بھی دوسری طرف ہوتا ہے، وہ دیکھ کہیں اور رہے ہوتے ہیں، سلام کہیں اور کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کو لوگ پوری التفات کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ سلام نہیں کرتے، اور یہ تکبر کی علامت ہے، اور یاد رکھیے کہ تکبر یہ رب کی چادر ہے، یہ رب ذوالجلال کی کا وصف ہے، اور خالق کا وصف مخلوق میں کوئی لینا چاہے گا تو برباد ہو جائے گا۔ تکبر بوت عادت جاہلہ، تکبر نیا ید صاحب دینا، اہل علم تکبر نہیں کرتے، تکبر تو جاہل لوگ کرتے ہیں، تکبر بوت عادت جاہلہ۔ اور پھر چونکہ یہ الگ ٹاپک ہے ہمارا، انشاءاللہ اس پہ آئیں گے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف مبارک جو ہے وَإِذَا التفت معًا، آپ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے انہمام کے ساتھ متوجہ ہوتے، پوری اپنے لہجے کے ساتھ، پورے چہرے کے ساتھ، پورے جسم کے ساتھ آپ اس طرح متوجہ ہوتے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے سلام کا جواب، اس کی درخواست کو، اس کی التجا کو سماعت کرتے ہیں، پھر آپ اس کا جواب اس کو عنایت فرماتے ہیں۔ وَإِذَا التفت معًا، پورے انہمام کے ساتھ، بین کتفیہ خاتم النبوہ، آپ کے مولا علی فرماتے ہیں دو شانوں کے درمیان
خاتم النبیین کی مہر تھی، خاتم النبیین کی مہر تھی آپ کے شاہنوں کے درمیان، وہو خاتم النبیین، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبیوں کے اوپر جو ہے وہ مہر تھے، آپ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ جس طرح کہ معراج کی رات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں جب عشائیہ ہوا مسجد اقصیٰ کے اندر، میں یہ جدید الفاظ استعمال کر رہا ہوں، مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام موجود تھے، اور جبریل امین وہاں پر موجود تھے، اور آپ کو مصلی پہ کھڑا کیا گیا۔ تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، پھر حضرت کرتے کرتے 1,24,000 انبیاء کرام نے خطبے دیے، آپ کی شان کے اندر استقبالیہ پیش کیا۔ آخر میں آپ کا خطاب تھا، صدارتی خطبہ جب آپ نے ارشاد فرمایا تو آپ کے خطبہ کی ایک عبارت ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنی فاتحا و خاتمہ، کہ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جس نے مجھے دروازہ کھولنے والا اور بند کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ کھولنے والا دروازہ وہ قیامت کے دن وہ شفاعت کبریٰ کا دروازہ ہوگا جو کوئی بھی نہیں کھول سکے گا، رسول اللہ ساری امتیں آپ کے در پہ آئیں گے تو آپ کہیں گے انا لہا، میں اس کے لیے ہوں جس کا کوئی نہیں۔ یہ ہے وہ دروازہ جو آپ کھولیں گے، اور وہ دروازہ جو آپ نے بند کیا جس کا ذکر کیا، وہ دروازہ ختم نبوت کا دروازہ ہے، جو حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کھلا رہا، کوئی نہ بند کر سکا۔ تو آقا تشریف لائے تو آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبی، میں نے اس دروازے کو بند کر دیا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وہ خاتم النبی۔ آگے آپ علیہ السلام کہ وہ وصف بیان ہو رہے ہیں، فرمایا اجود الناس کفن، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اجود تھے، جواد تھے آپ۔ جس طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنے جواد تھے من ریح المرسلہ، تیز اور تند ہوا سے بھی زیادہ آپ سخی تھے۔ اور فرمایا واشرحہم صدرا، اور سب سے زیادہ فراخ دل والے تھے، آپ بہت فراخ دل والے تھے، صبر تحمل، اللہ نے ہر وصف میں آپ کو معراج عطا فرمائی۔ وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَہْجَةً، لوگوں میں سب سے زیادہ آپ راست گو تھے۔ وَأَلْيَنْهُمْ عَرِيقًا، اور لوگوں میں سب سے زیادہ آپ نرم خو تھے، نرم دل والے تھے، جانوروں پہ بھی رحم کرتے تھے، چیونٹیوں پہ بھی رحم کرتے تھے، انسانوں پہ بھی رحم کرتے تھے۔ کاش رب ذوالجلال اس امت میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبیاں اوصاف اس امت میں پیدا ہو جائیں، ہم جیسے گناہ گاروں میں یہ طریقہ آ جائے۔ رب ہماری تبلیغ میں اللہ رب العالمین اس کے اندر ایک ایسا اثر اور تاثیر پیدا کر دے کہ اللہ تعالی ہمیں بیان کرنے، سننے، ہر ایک چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمائے وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً، آپ شریف النسب تھے، شریف گھرانے والے تھے۔ مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ، اور جو آپ کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا وہ آپ ہی کی طرف مرعوب ہو جاتا، فدا ہو جاتا۔ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، اور جو آپ سے میل جول رکھتا وہ آپ کو اپنا محبوب بنا لیتا۔ ایک دفعہ نظر آپ کے چہرے پہ پڑ جائے، آپ کے پاس کوئی بیٹھ جائے، وہ آپ کو اپنا محبوب بنا لیتا۔ اور پھر فرمایا یقول ناعتہ، اور فرمایا مولا علی فرماتے ہیں کہ جو حضور کے اوصاف اگر کوئی بیٹھتا بیان کرنے کے لیے تو بیان کرنے والا بس یہی کہتا ہے، اس کے آخری جملہ یہی ہے کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس بیان کرنے والا یہی کہتا ہے کہ میری آنکھوں نے میرے نبی جیسا نہ کوئی پہلے دیکھا نہ بعد دیکھا، نہ آپ کی کوئی مثل ہے، نہ قیامت تک کوئی آپ کو دیکھ سکے آپ جیسا ہو سکتا ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔